مکمل ہو گئی، مگر ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آیت نمبر 144، آیت نمبر 144 آگے آئیے، پھر آیت نمبر 149 پر قابل توجہ ہے یہ بات وہ بتا رہا ہوں جو نہ تفسیروں میں ہے، نہ کتابوں میں ہے، نہ حاشیوں میں، صرف قرآن میں ہے۔ نہ تفسیروں میں ہے، نہ کتابوں میں ہے، نہ حاشیوں میں ہے، کم سے کم میری نظر میں پوری زندگی نہیں گزری ہے تو صرف قرآن میں ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی کتابی باتیں کرتے ہیں، نہیں، ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ کتابی باتیں کرتے ہیں نہیں، اب تک تو کوئی کتابی بات نہیں کی نا، صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، اور یہ تو وہ بات ہے جو سوائے قرآن کے اور ہے ہی نہیں۔ حکم پورا ہو گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیارے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آگے 149 نمبر آیت میں اللہ پاک دوبارہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوبارہ فرمایا، اور میرے پیارے آپ جہاں کہیں سے تشریف لاؤ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ دوبارہ کیوں فرمایا؟ حکم تو وہی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جب حکم آ گیا جہاں بھی ہو مسجد حرام کی طرف چہرہ پاک کر لو، بات مکمل ہو گئی۔ دوبارہ کیوں ارشاد آیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیارے جہاں سے بھی آؤ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، دو بار فرمایا۔ یہ ہے آیت نمبر 149، اور لطف کی بات یہ کہ اگلی آیت 150 میں تیسری بار پھر دوہرا کر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہی لفظ، وہی حرف، وہی بیان، وہی مضمون، وہی انداز، وہی ترتیب، ایک ہی بات حکم ہے، یاد دہانی کی بات نہیں۔ جیسے فرمایا نا سورہ الرحمن میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار نعمتوں کو یاد دلوانا، وہ بات بار بار ہو سکتی ہے، مگر یہ تو حکم ہے تحویل قبلہ کا، ایک ہی بار آ گیا ختم۔ ہاں اگر دوسرے پارے میں کسی اور صورت میں کسی اور مقام پر یہ تذکرہ دوبارہ آئے اور حکم دوبارہ بیان ہو جائے کئی بار تو حرج نہیں، مگر ایک ہی مقام پر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیارے اپنا مکھڑا مسجد حرام کی طرف کر لے۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیارے جہاں سے بھی آؤ مکھڑا مسجد حرام کی طرف کر لو، چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیارے جہاں سے بھی آؤ چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ میں بڑی مدتوں سوچتا تھا کہ بار بار پلٹ کر ایک ہی حکم انہی الفاظ میں کیوں آیا ہے، بار بار پلٹ کر چہرہ پھیر لینے کا حکم کیوں آیا ہے۔ مجھے کسی کتاب سے جواب نہ ملا، ایک روز اسی قرآن نے مجھے جواب دیا کہ بار بار پلٹ کر چہرہ بدلنے کا حکم اس لیے آیا ہے کہ مصطفیٰ نے بھی بار بار چہرہ اوپر پلٹا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب تیرا چہرہ بار بار پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو چہرہ بار بار پلٹے اور میں تیرے چہرے کے پھرنے کی بات ایک بار کروں، محبت خوش نہیں ہوتی۔ جتنی بار تیرا چہرہ پلٹا اتنی بار تیرے چہرے کا ذکر کروں گا، اتنی بار تیرے چہرے بدلنے کو حکم دوں گا۔ یہاں وجدان کہتا ہے کہ شاید آقا نے 3 بار چہرہ اٹھایا ہوگا، وجدان کہتا ہے، روایتوں میں چونکہ فرق آتے ہیں، 3 بار اٹھایا ہوگا۔ پہلی بار اٹھایا، اس کے جواب میں حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب چہرہ ادھر پھیر لے، یعنی جواب آخر پہ آئے نا، سوال بھی جمع ہوتے رہے، جواب بھی جمع ہوتے رہے۔ دوسری بار اٹھا، تیسری بار اٹھا، حکم آیا محبوب تیرا چہرہ پہلی بار اٹھا تھا،
اس کا جواب لے لے فول وجہک شطر المسجد الحرام، اسی سہنے پیارے پیارے چہرے کو ادھر پھیر لے۔ دوسری بار اٹھا تھا، اس کا جواب لے لے ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ بار بار چہرے کی بات ہوتی، اگر سمجھ نہ آئے کہ بار بار چہرے کی بات کیوں ہوتی ہے تو محبت کرنے والوں سے پوچھ لو کہ محبوب کے چہرے کے ذکر میں کیا ہوتا ہے۔ رموز سر دل بے دل چدان، دل کی باتیں جن کا دل ہی نہ ہو انہیں کیا خبر، یہ تو دل والے جانتے ہیں کہ بار بار محبوب کے چہرے کا ذکر کرنے میں کیا ہے، بار بار ذکر کرنے میں کیا ہے۔ رضا الہی یہ ہے کہ محبوب بار بار تیرے چہرے کا نام لیا جائے، اور جتنی بار چہرہ پلٹے اتنی بار جواباً کہا جائے کہ ادھر پھیر لے ادھر پھیر لے ادھر پھیر لے۔ یہ نقطہ محبت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ محبت ہے ہی کوئی نہیں دین میں، عشق ہے ہی کوئی نہیں۔ نعت خان جب نعت پڑھتا ہے اور حضور کے چہرے اور زلف اور رخسار کی بات کرتا ہے تو آج کل کے قرآن کے مبلغ کہتے ہیں یہ حضور کے چہرے کی نعتیں پڑھتے ہیں، کیا پڑھا ہے چہرے میں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ زلفوں کی بات کرتے ہیں، چہرے کی بات کرتے ہیں بار بار نعت خان، کیا پڑھا ہے چہرے کے بیان میں؟ نماز روزے اور تعلیم اور سیرت کی بات کرو۔ ارے نادان، تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو رب سے پوچھتا کہ بار بار جو مصطفیٰ کے چہرے کی بات کرتا ہے چہرے میں کیا پڑھا ہے، چہرے میں کیا پڑھا ہے؟ بار بار جو پلٹ کے بات کرتا ہے فول وجہک فول وجہک فول وجہک، اس سے پوچھو کہ چہرے میں کیا ہے۔ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو۔ ہمیں تو اس نے سبق دیا ہے کہ بار بار میرے مصطفیٰ کے چہرے کا ورد کیا کرو، ورد کیا کرو چہرے مصطفیٰ کا۔ ہمیں تو سبق یہ ملا ہے کہ اسی چہرے کا دھیان، اسی چہرے کا گمان، اسی چہرے کا گیان، اسی چہرے کا مراقبہ خدا کی عبادت ہے، اسی چہرے کا تصور خدا کا سجدہ ہے، اسی چہرے کا گیان خدا پر ایمان ہے۔ یہ چہرہ ہے تو عبادت ہے، اس چہرے کا دھیان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ محمد محمد کریں گے گزر گئی، محمد محمد کریں گے گزر گئی، محمد محمد کریں گے گزر گئی، احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی، احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی۔